بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوہر ٹاؤن کیو بلاک میں جمع ہیں. اس خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں جمع ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام حاضرین کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، سب کی نیک دعاؤں کو، نیک حاجات کو پورا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو یہ بابرکت سفر کروایا گیا، عظمتوں والا، نشانیوں والا، مظاہر قدرت والا، اس کے اسباب ہم نے بیان کیے تھے کہ 4 بڑے اسباب بنے. ایک پہلا جو واقعہ شیب ابی طالب، دوسرا جو واقعہ اور سبب ہے وہ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا وصال مبارکہ نبوت کے 10ویں سال، اسی طرح حضرت ابو طالب ان کا وصال. اس کے بعد جو ہے چوتھا بڑا سبب، طائف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے نبوت کے 10ویں سال میں، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے اور باش اور بدماش لونڈے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے لگا دیے. تو یہ 4 بڑے واقعات سبب بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر مبارک کروایا. معراج کا سفر مبارک وادی مکہ مکرمہ سے لے کر مقام قاب قوسین او ادنا تک، پھر اس سے واپسی وادی مکرمہ تک، ایک ہی لمحے کے اندر یہ اتنا عظیم و شان سفر کروایا گیا جس کو پوری انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ بالخصوص معراج مصطفیٰ، معراج النبی کے نام سے یاد کرتی ہے. اہل عرب کے ہاں اس کا نام یوں بولا جاتا ہے الاسراء والمعراج. ہمارے یہاں بول دیتے ہیں معراج مصطفیٰ، معراج نبی یا معراج النبی. آج دوسرا حصہ ہے جس کے اندر بیان ہوگا وادی مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر مبارک کیسے کروایا گیا.
मेराज का सफ़र मुबारक वो सफ़र मुबारक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने खुद तफसीलन मुफस्सलन तौदीहन बयान फरमाया है और सहाबाई कराम ने इस वाक़या को आगे नकल फरमाया। ये वाक़या सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, दीगर कुतुब हदीस में सारी कुतुब हदीस के अंदर जो वाक़या मेराज के मुताल्लिक़ रिवायात आई हैं उनका खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी देखना चाहे वो कोई भी किताब उठाए हदीस की, उसके अंदर एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम होता है बाब मिअराजुन नबी या बाबुल इसरा वल मिअराज। उसके अंदर ये चैप्टर में तफसील आप पढ़ सकते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं शाम की नमाज पढ़कर शेब अबी तालिब के पास हज़रत उम्मे हानी जो हज़रत अबू तालिब हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान थे, उनकी लख्ते दी गई, यानी हुज़ूर की चाचा ज़ात कज़न जो हैं उनके घर में आराम फरमा रहे थे। आपकी एक तरफ जो है हज़रत सैयदुना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, आपके दूसरी तरफ हज़रत सैयदुना जाफ़र अत्तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप लेटे हुए थे। आप इन दोनों के दरमियान आराम फरमा रहे थे। आपको मालूम है कि सफ़र मेराज से पहले जो नमाज पढ़ी जाती थी ना, वो सुबह और शाम दो दो रकतें पढ़ी जाती थी। सुबह टाइम 2 रकतें और शाम के टाइम 2 रकतें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 रकतें पढ़ने के बाद हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए, वहाँ आराम फरमा रहे थे और आपके दाएं बाएं तरफ कौन थे? हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत जाफ़र अत्तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये वाक़या पहले भी बयान हो चुका है कि नबूवत के 10वें साल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़तरात कुफ़ार मक्का ने मज़ीद बढ़ा दिए थे, हत्ता कि कत्ल करने तक मशवरा हुआ। तो हज़रत अबू तालिब ने अपनी आल औलाद को वसीयत और नसीहत की हुई थी कि जब भी आपने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को अपने घर के अंदर सुलाना है तो इनके दाएं और बाएं तरफ आप लोग लेटेंगे ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। अगर कोई हमला करे तो सबसे पहले वो हमला आल अबू तालिब के ऊपर हो, ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर। इतनी हिफाजत फरमाई। आप फरमाते हैं कि मैं आराम कर रहा था, अचानक घर की छत के ऊपर 3 लोगों के चलने की आवाज़ आई। ये 3 लोग मतलब 3 फरिश्ते थे। जब चलने की आवाज़ आई तो उनमें से एक हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। दूसरे 2 जो फरिश्ते थे, बाज़ कुतुब के अंदर ये बात आई है कि एक इसराफील भी थे और मीकाईल भी थे। हर एक फरिश्ते के साथ 70 हज़ार फरिश्तों का जुर्मट था जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जुर्मट में, अपने इस्तकबाल में पूरी इज्जत, पूरे एहतराम, पूरी तकरीम के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाने के लिए आए थे। तो उस टाइम हज़रत उम्मे हानी के घर की छत के ऊपर जहाँ हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे, कितने फरिश्ते थे? 2,10,000 फरिश्ते थे। इन 3 फरिश्तों के अलावा अचानक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं छत में से जगह बनी, क्योंकि नूरानी फरिश्ते थे, छत में से जगह बनी, वो 3 लोग अंदर दाखिल हुए। अब 3 आपस में बात करने लगे। वो एक दूसरे को कहने लगे, ये हैं वो जिनको अल्लाह ने बुलाया है, ये हैं वो जिनको आज हम लेने के लिए आए हैं। तो सारे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा कर रहे थे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे थे, मतलब सो रहे थे, तो उनको ये सारी गुफ्तगू कैसे पता चली? आपने ये सारी गुफ्तगू कैसे सुनी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया जब मैं आराम करता हूँ तो मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागता है। जिस तरह तुम्हें देखने के लिए जिस्म के अंदर 2 आंखें दी गई है ना, इसी तरह मुझे 4 आंखें दी गई हैं। एक जिस्म वाली 2 आंखें और एक मेरे कल्बे पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने 2 आंखें रखी हैं जिसके जरिए मैं देखता भी हूँ, और 2 कान भी रखे हैं, उस दिल के जरिए मैं लोगों के कलाम को सुनता भी हूँ, उनकी गुफ्तगू को समझता भी हूँ। इस वजह से आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी और बयान फरमा रहे।
जिब्रील अमीन आगे बढ़े, उन्होंने बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद को उठाता है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अभी आराम फरमा रहे हैं, आपका कल्ब मुबारक जाग रहा है, मुबारक आंखें जो हैं वो सोई हुई हैं। सोने की हालत में आपको ऐसे जिब्रील अमीन ने उठाया जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद को उठाता है। क्यों? कि आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मखलूक में से हर शख्स से अफजल है, चाहे कोई फरिश्ता है चाहे कोई इंसान है। ऐसे उठा के हतीम काबा में लेके आए। यही वजह हुई कि बाज़ किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको रिवायत मिलेगी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शेब अबी तालिब में था। बाज़ रिवायात आप पढ़ेंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उम्मे हानी के घर में था। बाज़ रिवायात आप पढ़ेंगे कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हतीम काबा में था। तो ये सारी तत्बीक अब आपको समझ आ गई कि हजरत उम्मे हानी का घर कहाँ पे था? शेब अबी तालिब के पास। वहां से फरिश्तों ने उठाया, कहाँ पे लेके आए? हतीम काबा के अंदर। इस तरह सारी रिवायात जमा होके एक ही वाकया के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। हतीम काबा में पहुंचे, वहां पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने शक सदर किया मेरा, यहाँ से लेके, आपने इशारा फरमाया, यहाँ से लेके मुबारक नाव से थोड़ा सा ऊपर तक आपका सीना मुबारक चाक किया गया। उस सीना मुबारक से आपके कल्ब अतहर को निकाला गया। कल्ब अतहर को निकाल कर आब जमजम से गुस्ल दिया गया। आब जमजम से जो गुस्ल दिया जा रहा है, एक तरफ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में, अजमतों में, कमालात में इर्तिका और बुलंदियां हैं, और हम सबको मालूम है क्या अल्लाह ताला के यहाँ किसी बुलंदी की हद है, किसी रिफत की हद है, किसी अजमत की हद है? अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा बुलंदियों के ऊपर जो जात है वो जात मुस्तफा है। तो कल्ब अतर को गुस्ल दिया गया। यहाँ मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी कि आब जमजम से गुस्ल क्यों दिया गया, जन्नत के पानी से गुस्ल क्यों नहीं दिया गया? तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन किराम ये फरमाते हैं कि आब जमजम से गुस्ल इसलिए दिया गया कि क़यामत तक आपकी उम्मत ने आब जमजम का पानी पीना था। ये वही पानी हो ताकि जिस पानी ने मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब अथर को छुआ होगा, मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब अथर को मस किया होगा। जब भी आप आब जमजम का पानी पिए ना, एक तो उसके अंदर ये नियत हो कि इसको एड़ियां लगी हैं हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और दूसरा ये वो पानी है शानों वाला, बरकतों वाला, जिस पानी को मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे अथर ने छुआ है, या इस पानी को मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे अथर से मस किया गया है। डबल बरकतें समेटा करे पीते हुए। तो आपको गुस्ल मुबारक दिया गया कल्बे अतर को। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सोने का ट्रे लाया गया। तो सोने का ट्रे क्यों लाया गया? क्योंकि वो चमक के अंदर आला होता है, उसको किसी किस्म की जंग नहीं लगती है, उसको आप जला नहीं सकते हैं। इसमें इशारा था जिस तरह ये सोने का बर्तन आला और चमकदार है, इसी से बढ़कर हर शय को अगर चमक मिली है तो वो मेरे मुस्तफा के सदके मिली है, वो नूर मुस्तफा के सदके मिली है। वो हिदायत की तरफ इशारा था कि ये हिदायत ऐसी है कि हर शर्क का गर्ब, शुमाल का जुनूब इस हिदायत का परचम लहरा रहा होगा। हर जगह ऐसे लोग होंगे जो ये कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने के ट्रे के अंदर आप फरमाते हैं हिकमत भी थी, ईमान भी था। हम में से किसी ने हिकमत देखी? नहीं देखी, मानवी चीज है। हम में से किसी ने ईमान देखा? नहीं देखा। ईमान की तारीफ तो हमें मालूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तस्दीक कल्बी के साथ पढ़ना और लिसान के साथ, जुबान के साथ इकरार करना, ये ईमान है। क्या देखा हमने? अगर किसी ने ईमान को देखा है या हिकमत को देखा है तो उसको ज़ात मुस्तफा कहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को ऐसे देखा जैसे हम किसी इंसान को देख रहे होते हैं। आपने हिकमत इलाहिया को ऐसे देखा जैसे हम किसी इंसान को देख रहे होते हैं। और ये बात हदीस पाक से साबित है, क़यामत के दिन
ہر شخص اپنے اعمال کو جسم کی حالت میں دیکھے گا، نماز کو بھی دیکھے گا، روزے کو بھی دیکھے گا، حج کو بھی دیکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کو بھی دیکھے گا کہ قرآن پاک ایک جسمانی شکل میں آ کے وہ جو تلاوت کرتا تھا اس شخص سے کلام کرے گا کہ میں وہی ہوں جس کی خاطر تو راتوں کو اٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر اس کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شفاعت اس قاری کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور حکمت کو دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قلب اطہر کے اندر ایمان کو بھی رکھ دیا گیا، حکمت کو بھی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد قلب اطہر کو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھ دیا گیا، اور آپ کا سینہ ایسے ہی کر دیا گیا جیسے پہلے تھا، جیسے کبھی شک ہی نہ ہوا ہو، کبھی چاک ہی نہ ہوا ہو۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے، کسی شخص کے سینے سے دل نکال دے بغیر کسی رابط کے، بغیر کسی کنیکشن کے، میڈیکلی طور پہ آپ دل نکال دیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، تو وہ شخص زندہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے۔ لیکن معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے، سینہ مبارک سے آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا۔ قلب اطہر نکلنے کے بعد بھی آپ حیات ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ذات قلب کی محتاج نہیں ہے زندگی میں، اگر دیکھنا ہو تو وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیں کہ میرے مصطفیٰ کے رب نے اپنے مصطفیٰ کو بغیر قلب کے، بغیر دل کے معراج کی رات زندہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ تمہارے رب کی طاقت اور قدرت اتنی ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر دل کے بھی کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ دیکھنا چاہو تو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اگر قلب کے بغیر مصطفیٰ زندہ اور حیات ہو سکتے ہیں تو آج ہم قبر مبارک کے اندر قلب مبارک بھی ہے، جسم مبارک بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ زمین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو کھائے، تو جب قبر مبارک کے اندر جسم بھی ہے، قلب مبارک بھی ہے، تو کیا قبر میں آپ زندہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یقیناً آپ قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ کے اوپر امتیوں کا سلام پیش کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرا سینہ مبارک برابر کر دیا گیا۔ اب یہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، یہاں سے جب سینہ مبارک کے اندر قلب مبارک رکھا جا رہا تھا، آپ ایمان اور حکمت کو دیکھ رہے تھے، یہاں پہ آ کے اب آپ کی جسم مبارک کی آنکھیں بھی کھلی تھی۔ جب یہ سارا پروسیس ہو گیا، اس سے پہلے ایک مسئلہ یاد رکھے، شق صدر جو ہے، جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاک کیا گیا نا، یہ 3 دفعہ ہوا۔ پہلی دفعہ بعض روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی رضائی والدہ ماجدہ محترمہ ان کے پاس تھے، تو 2 سال کی عمر میں شق مبارک ہوا۔ بعض نے کہا 4 سال کی عمر میں شق مبارک ہوا۔ دونوں روایات میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کی عمر میں بھی ہو کے 4 سال کے لگتے تھے، اتنے صحت مند تھے ماشاءاللہ۔ اور دوسری دفعہ جو شق صدر ہوا ہے وہ اس ٹائم ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تیسری دفعہ شق صدر جو ہوا ہے وہ معراج کی رات ہوا ہے۔ مجھے آپ بتائیں جس ذات کا شق صدر 3 دفعہ ہوا ہو اور قلب اطہر کو خاص نورانی پانیوں سے غسل دیا گیا ہو، اس مصطفیٰ کی بلندیوں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ان مصطفیٰ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے؟ اگر اس طرح جملہ بولنا ہے، اگر تو عظمت کے پہلو میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تمثیل کے پہلو میں ہے تو پھر یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ براق باہر کھڑا ہے، آپ تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ باہر تشریف لاتے ہیں نا
تو براق حضور کے نورانی اور مقرر چہرے کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے۔ جبریل امین اس براق کے قریب ہوتے ہیں، اس کے کان میں کہتے ہیں فما رقبک احد اکرم علی اللہ منہ، اے براق تو جانتا ہے آج تیرے اوپر کون سوار ہو رہا ہے؟ آج وہ سوار ہو رہا ہے جس سے بڑھ کر تیرے رب کے ہاں نہ تو کوئی معزز ہے، نہ ہی کوئی مکرم ہے، نہ ہی کوئی محبوب ہے۔ براق نے جب یہ سنا تو وجہ سے سکون کی حالت میں آ گیا، ٹھہر گیا۔ براق کہتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو سفیدی کی وجہ سے، ایک رفتار میں تیزی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ روشنیوں سے بنا ہوا تھا، روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی تک روشنی کی یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن تحقیقات یہ بتا رہی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روشنیوں کی رفتار سے تیار کردہ گاڑیوں کے اوپر لوگ سفر کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے روشنی کی رفتار سے ایک سیکنڈ میں آپ کتنا سفر کر سکتے ہیں؟ تقریباً پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں آپ۔ لیکن ابھی تک جس کی تحقیق ہو رہی ہے ممکن نہیں ہے، امپوسیبل نظر آ رہا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے روشنیوں کی رفتار کے ساتھ جس نے پوری انسانیت کو سفر کر کے دکھا دیا ہے، میرے دوستو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا جتنی مرضی ترقی کرتی رہے، جتنی مرضی تحقیقات کرتی رہے، اب ساری تحقیقات قیامت تک میرے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے جھکی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو روشنی کی رفتار سے سفر کروایا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں براق کا ایک قدم حد نگاہ پہ پڑتا تھا، وہاں سے سواری چل رہی ہے۔ اب کہاں سے سواری چلی؟ وادی مکہ مکرمہ سے، شق کے صدر کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر سے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق جا رہا ہے، اچانک ایک مقام ایسا آیا، جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ انزل فصلی رکعتین، نیچے تشریف لائیے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے این صلیت رکعتین 2 رکعتیں آپ نے کہاں پہ پڑھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم، میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اصول بھی یہ تھا کہ جبریل آج تو ہمیں لے کے جا رہا ہے، سفر کا تقاضا اور پروٹوکول یہ ہے کہ جو سفر میں لے جانے کے لیے ساتھ آتا ہے وہی ایک ایک جگہ بتاتا ہے۔ آج مصطفیٰ خاموش رہیں گے، اگر کوئی بتائے گا تو وہ جبریل امین ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے، مصطفیٰ کی طرف بھیجے گئے۔ وہاں پہ جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھجوروں کی کثرت ہے، کھجوروں کے باغات ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لے کے آئیں گے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے براق کی سواری کا سٹے یہاں پہ ہوا، وہ مدینہ منورہ تھا۔ وہاں سے سواری آگے چلتی ہے، ایک مقام آتا ہے، پھر جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نیچے اتریے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لاتے ہیں، پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی رکعتین 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی سیم سوال جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا اللہ اعلم، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک درخت کے ذریعے کلام فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ درخت سے آواز آئی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں۔ تو فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہاں پہ وہ درخت تھا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی،
پھر درخت کے ذریعے ہی کلام کیوں فرمایا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت اور سمت نہیں ہوتی۔ یہ جو درخت کے ذریعے کلام کیا جا رہا ہے، اس ڈائریکشن کی ضرورت، اس جہت کی ضرورت، اس سمت کی ضرورت اللہ کو نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی۔ تو یہ ڈائریکشن کس کے حوالے سے تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ڈائریکشن سے پاک ہے، ہر سمت سے پاک ہے، ہر جہت سے پاک ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ درخت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھا جہاں پہ کلام ہوا وہ مقدس جگہ تھی یا نہیں تھی؟ مقدس جگہ تھی۔ اس جگہ کو کس سے نسبت تھی؟ نبی سے نسبت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جس جگہ کو نبی سے نسبت ہو جائے وہاں پہ دوسرا نبی، صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پتا کیا چلا کہ کسی بابرکت جگہ پہ جانا، اس کی زیارت کرنا، اس کے وزٹ پہ جانا اور وہاں پہ برکت کے حصول کے لیے نماز ادا کرنا، نفلی نماز، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ خود مصطفیٰ کریم کی سنت پاک ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو بدعت ہی کہہ دے، نہ 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 نہ۔ یہ معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد سواری آگے چلتی ہے۔ جب آگے چلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مقام سے گزرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کثیب احمر کی جگہ تھی۔ اب کثیب احمر جو موجودہ جو نقشہ ہے نا، وہ عمان کے اندر آتی ہے۔ یہ مادبہ ان کا کوئی ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، وہاں یہ کثیب احمر کی جگہ ہے۔ وہاں ایک جگہ بھی معروف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک یہاں پہ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ وہ جو قبر مبارک ہے، جب ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا اگر میری قبر بنے یا میرا مدفن بنے تو بیت المقدس بنے، وہ مسجد اقصی بنے۔ تو یہاں پہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ وہ رستہ ہے جو مسجد اقصی کی طرف جاتا تھا۔ اس نقشے کے مطابق یہ مسجد اقصی کے بہت قریب ہو سکتی ہے جگہ، یا مسجد اقصی کے احاطے میں ہو سکتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثیب احمر کے پاس میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے جملوں پہ غور کیا؟ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ معراج کی رات لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں کے اندر زندہ بھی ہیں، حیات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے کہ وہ قبر میں رہ کر بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ وہاں سے آگے چلتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سواری آگے چلی، اچانک ایک خوشبو آئی، ایسی خوشبو کہ وہ دنیا کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشبو معاشیتۃ ابنت فرعون، فرعون کی بیٹی، اس کے بالوں میں جو کنگھی کرنے والی اس کی باندھی تھی نا، یہ اس کی خوشبو ہے، اس کی آل اولاد کی خوشبو ہے۔ یہ واقعہ کیا؟ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث پاک صحیح ہے، واقعہ صحیح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کی باندھی تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب نیچے گری نا تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے یہ کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا۔ جب اللہ کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا اے باندی ہوا ابھی،
یہ جو تم نے بسم اللہ اللہ کہا ہے، اس سے مراد میرا باپ ہے، باندی ہے میرے دوستوں؟ یہ ہے توحید کی قوت۔ اب سنیے گا، توحید انسان کے اندر جو جذبہ پیدا کرتی ہے، یہ اسی کو معلوم ہے جو توحید کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا نہ، اس سے مراد تیرا باپ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون تھا بادشاہ اور اپنی طاقت میں مست تھا، اتنا مست اور گھمنڈی تھا کہ اس سے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ سے بتاؤں گی کہ میری باندی تجھے خدا نہیں مانتی ہے تو کوئی اور کیسے مانے گا؟ اس نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ نے کہا ہاں بھائی، یہ جو تو اللہ کہتی ہے، اس اللہ سے کون مراد ہے؟ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ فرعون۔ کون بیٹھا ہے؟ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لشکر جرار کھڑا ہے، جلاد کھڑے ہیں تلواریں لے کے۔ لشکر پہ کون بیٹھا ہے؟ جس کے پاس ساری قوت، طاقت، اختیار ہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ رکھ لے۔ وقت کے فرعون، اس فرعون کا واقعہ پڑھ لے، اگر وہ نہیں رہا تو وقت کے فرعون بھی نہیں رہے، کوئی بھی ہے۔ یہ بیٹھا ہے، سامنے کون کھڑی ہے؟ باندی، آزاد بھی نہیں ہے، باندی ہے، جس کے پاس فرعون کے سامنے سے ایک تینکا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ ایک تینکا اٹھا سکے فرعون کے سامنے سے۔ ایک جبری بادشاہ، طاقتور، خدائی کا دعویٰ کرنے، اس نے پوچھا یہ اللہ سے کون مراد ہے؟ میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہ، تو نہیں ہے، اس اللہ سے مراد وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ حق بلند کرنا جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے۔ پتا ہے اگر میں نے انکار کر دیا تو گردن اڑا، میری اکیلے کی گردن نہیں اڑے گی، میری آل اولاد کو ذبح کر دیا جائے گا۔ فرعون نے کہا دیکھ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں کہ جس کو میں اللہ کہہ رہی ہوں میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا ایک بڑا کڑا رکھا جائے، آگ جلائی گئی، آگ۔ میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو یہ لذت نہیں ملی، ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تذکرہ تو انہی کا ہو رہا ہے نا جنہوں نے کلمہ حق بلند کیا۔ کڑا رکھا گیا، آگ جلائی، جب وہ تپ گیا نا، اس کی ہیٹ محسوس ہونے لگی۔ فرعون نے کہا یہ تیرے 3 بچے کھڑے ہیں، 2 تیرے ساتھ ہیں اور ایک دودھ پیتا بچہ تیری گود میں ہے، تجھے بھی جلاؤں گا، ان کو بھی جلاؤں گا، پہلے ان کو تیرے سامنے جلاؤں گا۔ پہلے بچے کو پکڑا اس نے، اس کڑا کے اندر وہ جلا، اس نے کہا میں پھینکنے لگا ہوں، حکم دینے لگا ہوں، اب بھی مان جا کر میں تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا باندھی تھی، اس نے کہا ہم نے جس کو رب مانا ہے نا یہ تو 3 ہے، اگر ہزاروں بیٹے بھی ہوں تو اس کی توحید پہ قربان کر دوں۔ پہلا جلا دیا، دوسرا جلا دیا۔ جب تیسرے بچے کی باری آئی نا، دودھ پیتا بچہ ہے میرے دوستو، دودھ پیتا بچہ، جب آرڈر ہوا فرعون کی طرف سے اس کو جلا دیا جائے، اس کو پکڑنے کے لیے جلاد آیا نا، اس باندی سے تھوڑا سا وہ ڈگمگانے لگی کہ نہیں دودھ پیتا بچہ ہے، تھوڑا سا ڈگمگا۔ جو توحید کے نام پہ قربانی دے نا، جب وہ ڈگمگانے لگے تو پھر اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے بچے کو اللہ نے کلام کرنے کی طاقت عطا فرما دی۔ کہا ماں اس آگ میں جلنا آسان ہے، دوزخ کی آگ میں جلنا بڑا مشکل ہے، جل جانے دے، آج دوزخ کی آگ سے تو بچ جائیں گے۔ اس کو جلا دیا گیا۔ جب اس کی باری آئی نا باندی کی، اس نے کہا میری ایک خواہش ہے،
बादशाह ने पूछा मेरी बेटी की बांधी रही है, इतनी खिदमत की है, एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। क्या ख्वाहिश है? उसने कहा जब मेरे जिस्म की हड्डियां बन जाए ना तो मेरी आल औलाद की जो हड्डियां हैं एक ही जगह जो है ना, एक ही कपड़े में लपेट के एक ही जगह पे दफन करना है। ऐसे लगता है जैसे उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सुना हो, जो सबका अंबिया की तारीखों से सुना हो कि जहां एक रात ऐसी भी आएगी जब मुस्तफा का गुजर होगा। तस्करा तो होता था ना, मुस्तफा का गुजर होगा, इसी बहाने मेरा भी तस्करा छिड़ जाएगा। उसने कहा ठीक है। उस औरत को भी जला दिया गया। जुर्म क्या है? जुर्म ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन को जितना चाहे ताकतवर है, जो कलीमा पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना भी कोई बड़ा वक्त फिरौन हो ना, उसका डर उसके दिल में पैदा नहीं होता। अगर डर पैदा हो जाए तो समझ जाए कि उसके ईमान के अंदर कमी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलीमे के अंदर कोई कमी नहीं है। जला दिया, उसकी हड्डियों को एक ही कपड़े में लपेट के दफना दिया गया। वहां से गुजर हुआ तो ये खुशबू हमारे मुस्तफा को आई। कितने सैकड़ों हजारों सालों के बाद उसका जिक्र हो रहा है। किसकी जुबान से? मुस्तफा की जुबान मुबारक से। क्यों हो रहा है? कि तौहीद की खातिर उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपनी आल औलाद की जान भी कुर्बान कर दी। सिर्फ नारा एक ही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। फिरौन बख्श से नहीं डरना है, अगर डरना है, गर्दन झुकानी है तो अपने रब के सामने झुकानी। वहां से सवारी आगे चलती है। एक मुकाम आता है, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इंजिल फसल्ली रकातैन, नीचे तशरीफ लाइए, 2 रकत पढ़िए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए। आपने 2 रकत नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद जिब्रील अमीन अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप जानते हैं ऐना सल्लई, आपने नमाज कहां पे पढ़ी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, फरमाया अल्लाह आलम, मेरा रब बेहतर जानता है। जिब्रील अमीन अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बैतुल लहम है, ये वो जगह है जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद वाली जगह पे नफल कौन पढ़ रहा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पता क्या चला कि जहां जिस नबी की विलादत पाक हो जाए वो जगह भी बाबरकत बन जाती है, निस्बतों वाली जगह बन जाती है, और उस जगह पे आके उस नबी का जिक्र करना, उसके मीलाद का जिक्र करना, उसकी सीरत पाक का जिक्र करना, ये किसकी सुन्नत है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। यहां से सवारी आगे पहुंचती है, आगे चलती है तो मस्जिद अक्सा में रुकती है। जाके मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह, इब्राहिम भी खड़े हैं, सारे अंबिया कराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कैसी गड़ी होगी, कैसा मंजर होगा, कैसा पुरकैफ माहौल होगा। इब्राहिम भी खड़े हैं, आदम भी खड़े हैं, नूह भी खड़े हैं, लूत भी खड़े हैं, मूसा भी खड़े हैं। मूसा वहां भी थे, यहां भी हैं, कब्र में भी थे। और एक ही सेकंड में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले, क्योंकि आपको तो सैर करवाई जा रही थी ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले मस्जिद अक्सा में भी पहुंचे हुए हैं। इससे पता ये चला कि नेक और साले जो अरवा हैं, अगर अल्लाह चाहे तो उनको जमीन के किसी भी खित्ते की सैर करवा सकता है। सारे पुरकैफ मंजर है। इब्राहिम ने कहा होगा आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। नूह आगे बढ़े होंगे, लूत आगे बढ़े होंगे। आगे क्या मंजर हुआ, क्या गड़ी थी, क्या गुफ्तगू हुई, क्या कुछ हुआ, इंशाअल्लाह ताला अगले जुमातुल मुबारक को यही से आगाज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे अमल करने की तौफीक